السلام علیکم۔ وہ لڑکا اسی کا ہم عمر تھا بلکہ زمل کا کلاس فیلو جسے درید نے پہلے بھی کئی بار تصویروں میں دیکھا تھا، لیکن اس وقت کافی شاپ میں زمل کے ساتھ صرف وہی موجود تھا اور ٹیبل پر رکھے زمل کے ہاتھ پر اس نے ہاتھ رکھا ہوا تھا، جسے سوچ کر درید کے دماغ کی نسیں پھٹی جا رہی تھیں۔ کیا زمل اس ڈر کو فراموش کر بیٹھی تھی جو یہاں آنے سے پہلے اس کے اندر بٹھا کر آیا تھا، یا پھر جیسا کچھ اس تصویر میں دکھ رہا تھا بات ویسی نہیں تھی، کیونکہ زمل بھی اس کی نیچر اور اس کے مزاج کو اچھی طرح جانتی تھی۔ درید کو نہیں لگتا تھا وہ ایسا کچھ کر کے اپنے آپ کو تکلیف سے دوچار کرتی۔ یہ بھی ہو سکتا تھا یہ تصویر والا لڑکا ہی زمل میں دلچسپی رکھتا ہو۔ بات جو بھی تھی، اعظم کی طبیعت کے علاوہ بھی اب اسے اصل حقیقت جاننے کے لیے پاکستان جانا تھا۔ ابھی درید سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا، تب اس کا موبائل بجنے لگا۔ یہ کال پاکستان سے آ رہی تھی، اس کے گھر کے نمبر سے۔ ہیلو۔ پہلا خیال اعظم کا آتے ہی درید نے فوراً کال ریسیو کی، مگر دوسری طرف 4 سال بعد درید کی آواز سن کر زمل کی اپنی سانسیں تھمنے لگی۔ زمل، وہ فوراً ہی زمل کو پہچان گیا تھا، اس لیے بے قرار سے اس کا نام پکار بیٹھا۔ بات کرو مجھ سے زمل، میں بہت اکیلا محسوس کر رہا ہوں خود کو۔ درید کی آواز میں بے بسی محسوس کر کے بھی وہ خاموش رہی۔ یہ کال بھی آج اس نے اعظم کے کہنے پر کی تھی، مگر منہ سے بولنے کے لیے اس سے لفظ ادا نہیں ہو پا رہے تھے، جبکہ دوسرے فریق کی بے بسی بے قراری اب غصے میں ڈھلنے لگی تھی۔ بول کیوں نہیں رہی ہو تم؟ بات کرو مجھ سے، بتاؤ مجھے آخر ایسا کیا کر دیا میں نے تمہارے ساتھ جو مجھے یوں سزا دے رہی ہو؟ درید غصے میں زور سے چیخا تو بھی زمل ریسیور کان سے لگائے خاموش کھڑی رہی۔ وہ اتنا سب کچھ کر کے اسے پوچھ رہا تھا آخر اس نے ایسا کیا کر دیا۔ زمل خاموشی سے فون رکھ چکی تھی، جبکہ کال ڈسکنیکٹ دیکھ کر درید کا غصہ آسمانوں کو چھونے لگا۔ اس نے اپنا موبائل سامنے آئینے پر کھینچ کر مارا تو اس آئینے میں دراڑ پڑ گئی۔ پھر کیا سوچا ہے تم چاروں نے کنسرٹ کا؟ دیکھو پاسز کا کوئی ایشو نہیں ہوگا، 5 پاس آسانی سے مل جائیں گے، میرا کزن ارینج کروا دے گا۔ میں تو کہتا ہوں آج شام کا پروگرام کنفرم کر لو۔ واصف، کیف، زمل، سمرن اور نشا 5ویں کلاس آف ہونے کے بعد یونیورسٹی کے کیفیٹیریا میں بیٹھے ہوئے تھے، تب واصف ان چاروں کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا۔ ہاں چلے چلتے ہیں یار، اسی بہانے یونیورسٹی سے آف ہونے کے بعد شام میں دوبارہ ایک دوسرے کو جوائن کر لیں گے۔ کیف بول تو واصف کو رہا تھا، مگر اس کی نظریں زمل کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھی، جو کہ ان سب کے درمیان موجود ہو کر ذہنی طور پر کہیں اور تھی۔ یار میرا تو مشکل ہے، کیونکہ آج بابا واپس آ رہے ہیں، رات میں ہمارا فیملی ڈنر ہوگا، اس کو میں مس نہیں کر سکتی۔ سمرن اپنے کنسرٹ میں نہ آنے کا جواز بتانے لگی۔ زمل تم تو چلو گی نا یار شام میں؟ سمرن کے نہ آنے کا سن کر نشا زمل سے پوچھنے لگی، تو زمل اپنی سوچوں سے نکل کر نشا سے بولی، میرا بھی مشکل ہے یار، ڈیڈ کی حالت دیکھ کر بالکل موڈ نہیں ہو رہا کہیں جانے کا۔ وہ اعظم کی کنڈیشن کو دیکھ کر ویسے بھی پریشان تھی، اور کل رات 4 سال بعد درید کی آواز سن کر ذہنی طور پر اور بھی ڈسٹرب ہو گئی تھی، اس لیے ان سب سے ایکسکیوز کرتی ہوئی بولی۔ زمل بھی نہیں جا رہی، نہ ہی سمرن، تو میں کیا کروں گی ان دونوں کے بغیر جا کر؟ نشا واصف کو دیکھتی ہوئی کندھے جھکا کر بولی، انکل کی وجہ سے پریشان مت ہو، ہم کون سا رات دیر تک وہاں رکیں گے، جلدی واپس کر لیں گے، تمہاری طبیعت بھی بہل جائے گی تھوڑی دیر کے لیے۔ کیف نے زمل کی وجہ سے اپنے جانے کا پروگرام بنایا تھا، وہ زمل کو دیکھ کر بولا، تو زمل سے پہلے سمرن بول اٹھی، فورس مت کرو صرف کیف، وہ ٹھیک کہہ رہی ہے، اور ویسے بھی آنٹی انکل کے پاس اکیلی ہوں گی۔ سمرن کی بات سن کر کیف خاموش ہو گیا۔ پھر کیا کرنا ہے ان نخریلی لڑکیوں کو چھوڑو، ہم دونوں ہی چلتے ہیں۔ واصف کیف کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا، میرے خیال میں پروگرام کو کینسل کر دینا چاہیے، ویسے بھی 2 مہینے کے بعد سمسٹر شروع ہونے والے ہیں۔ زمل کا موڈ دیکھ کر کیف اپنے جانے کا بھی پروگرام کینسل کرتا ہوا بولا تو واصف خاموش ہو گیا۔ لگتا ہے اب کے بار تمہارا ہیئر کٹ لینے کا ارادہ نہیں، ویسے لانگ ہیئرز سوٹ کریں گے تمہارے فیس پر۔ نشا زمل کے بالوں کی لینتھ دیکھ کر زمل سے بولی، کیونکہ اس نے ہمیشہ زمل کو شولڈر تک بالوں میں دیکھا تھا، جبکہ واصف اور کیف ان خواتین کو مخصوص زنانہ باتوں میں لگا دیکھ کر اپنی باتیں سٹارٹ کر چکے تھے۔ غلط سوچ رہی ہو، زہر لگتے ہیں لمبے بال میرے فیس کٹ پر، بس ڈیڈ ٹھیک ہو کر گھر واپس آ جائیں، پھر ان لمبے بالوں سے بھی نجات حاصل کر لوں گی۔ زمل نشا کو دیکھ کر بولی، جبکہ 4 سال پہلے اس کے جتنے لمبے بال ہوا کرتے تھے اب اس کے آدھے ہو چکے تھے۔ اپنے لمبے بالوں کو یاد کر کے ماضی کی یاد اس کے ذہن پر حملہ آور ہوئی۔ تابی، میں تم سے دوسری بار کہہ رہا ہوں، آہستہ آواز میں بولا، اب تمہاری آواز اس کمرے سے باہر نہیں جانی چاہیے۔ میں تمہیں بول رہا ہوں کہ میں خود درید سے پوچھوں گا آخر اس نے ایسی حرکت کی کیوں زمل کے ساتھ۔ اعظم کو خود اندازہ نہیں تھا کہ تبندہ کو سمجھاتے ہوئے اس کی خود کی آواز کافی تیز ہو چکی تھی، جو کہ کمرے سے باہر جا رہی تھی۔
کب اعظم کب؟ آخر کب پوچھیں گے آپ اپنے بیٹے سے؟ دن بدن اس کی بدتمیزی اور خود سری بڑھتی جا رہی ہے، اور آج اس نے حد ہی کر دی۔ وہ ہوتا کون ہے میری بیٹی پر پابندیاں لگانے والا اور اس پر روک ٹوک کرنے والا؟ جمل کہیں آ نہیں سکتی، کہیں جا نہیں سکتی، اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکتی۔ کچھ سیکھنا ہو یا پھر کسی بات کا دل چاہ رہا ہو تو پہلے اسے درایت کی پرمیشن لینا پڑتی ہے۔ میری بیٹی کی اپنی لائف پر اس کا اختیار نہیں ہے، اور آج تو درایت نے حد کر دی۔ یعنی کہ اگر جمل نے اپنی مرضی سے ہیئر کٹنگ کروا لی تو درایت کا اتنا سخت ریئیکشن؟ وہ ہوتا کون ہے جو میری بیٹی سے اس طرح کا بیہیو کرنے والا؟ اگر میں درایت کی حرکتوں زیادتیوں پر خاموش رہتی ہوں تو صرف اس وجہ سے کہ گھر کا ماحول برباد نہ ہو، بچوں کا ذہن ڈسٹرب نہ ہو، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ میں درایت کی ہر بات میں اس کی منمانیاں برداشت کروں گی۔ تمنتا خاموش ہونے کی بجائے اونچی آواز میں اعظم کو مزید باتیں سنانے لگی۔ اپنے کمرے میں موجود رہے اسموکنگ کرتا ہوا ساری باتیں سن رہا تھا، مگر اسے ہمیشہ کی طرح اس وقت بھی اعظم اور تبنتا کی پرواہ نہیں تھی۔ اسے احساس تھا صرف اپنے رویے کا، اس سلوک کا جو اپنے غصے کی بدولت جمل کے ساتھ کر چکا تھا۔ جیسے جیسے جمل بڑی ہو رہی تھی وہ اس کے لیے مزید حساس ہوتا جا رہا تھا۔ ویسے تو وہ بچپن سے ہی جمل کی ذات کو لے کر کافی ٹچی رہا تھا۔ جمل کی ذرا سی بھی طبیعت خراب ہو جاتی تو تبنتا سے زیادہ وہی اس کے لیے پریشان ہوتا۔ جمل کی اسٹڈیز کو لے کر وہ فکر مند رہتا، وہ کس طرح کی لڑکیوں میں اٹھتی بیٹھتی ہے، وہ لڑکیاں کس فیملی سے تعلق رکھتی ہیں، ان سب باتوں کو جاننے کے بعد ہی جمل کو ان سے دوستی کی پرمیشن دیتا۔ چند ہفتے پہلے جب جمل بی پی لو ہونے کی وجہ سے اسکول میں بے ہوش ہو گئی تھی تب تپندا نے پریشان ہو کر درایت کو ہی فون کیا تھا۔ درایت اس وقت یونیورسٹی میں موجود تھا، تھوڑی دیر بعد اس کی پریزنٹیشن تھی، مگر تپندا کی بات سن کر وہ جمل کے لیے فکر مند ہو گیا۔ وہیں جمل کو اسکول سے گھر لے کر آیا۔ اس کے بعد وہ جمل کی ڈائٹ کا بھی خیال رکھنے لگا۔ جمل کو کیا چیز کھانے میں پسند ہے اب یہ بات میٹر نہیں رکھتی، بلکہ کیا چیز اس کی صحت کے لیے فائدہ مند ہے یہ ضروری تھا۔ وہ جمل اس کے سامنے بریک فاسٹ کرنے کے بعد اسکول جاتی۔ درایت کو شروع سے ہی جمل کے لمبے بال پسند تھے۔ جمل نے جب جب اسے ہیئر کٹ لینے کی اجازت مانگی تب تب درایت نے اسے سختی سے منع کر دیا۔ کمر کو ڈھکے جمل کے بالوں کی لمبائی درایت کو بے حد پسند تھی۔ آج شام جب وہ احمد کے پاس سے گھر لوٹا، کسی کام سے جمل کے پاس اس کے کمرے میں گیا تو ایک پل کے لیے وہ جمل کے بالوں کی لینتھ دیکھ کر شوق رہ گیا۔ جمل کے بالوں کی لینتھ چھوٹی ہو چکی تھی، آدھی کمر تک آتے اسٹائل میں کٹے بالوں کو دیکھ کر اسے افسوس کم اور غصہ زیادہ آنے لگا۔ کیوں کٹوائے تم نے اپنے بال؟ وہ غصے میں جمل کے بالوں کی مٹھی میں جکڑ کر جمل سے بالوں کے کاٹنے کی وجہ پوچھنے لگا۔ ڈیڈ میرا دل چاہ رہا تھا، پلیز آپ ناراض مت ہو، ویسے بھی کتنی جلدی میرے بالوں کی لینتھ بڑھتی ہے آپ خود کہتے ہیں۔ جمل اس کو غصے میں دیکھ کر وضاحت دینے لگی۔ اور میرے دل کا کیا؟ میرا خیال کیوں نہیں کیا تم نے؟ تم جانتی ہو نا تمہاری حرکت سے مجھے کتنا دکھ ہوگا۔ کیسے تم نے میری بغیر اجازت کے ان بالوں کو کسی دوسروں کو ہاتھ لگانے دیا؟ بولو۔ درایت نے غصے میں جمل کو بیڈ پر دھکا دیا، خود ڈریسنگ ٹیبل کے دراز کی طرف بڑھا۔ ڈیڈ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ڈیڈ نہیں ڈیڈ پلیز نہیں، ایسا مت کریں۔ جب درایت نے کینچی سے جمل کے بال کاٹنے شروع کیا تو وہ روئی چیخی چلائی، مگر درایت اس کے بالوں پر الٹی سیدھی کینچی چلاتا رہا۔ اس کے بعد درایت کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، اس نے جمل کمرے میں موجود سارے ڈیکوریشن پیس اور چیزوں کو تہس نہس کر دیا، جبکہ جمل بیڈ پر لیٹی ہوئی درایت کی اتنے سخت ریئیکشن پر روتی رہی۔ آئندہ کبھی اپنے بالوں کو میری بغیر اجازت کے کسی دوسرے کو تم نے ہاتھ بھی لگانے دیا تو اس کا تمہارا دونوں کا حشر بگاڑ دوں گا میں۔ وہ بیڈ پر روتی ہوئی جمل کو دھمکی دیتا ہوا اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ اعظم اور تبندا جب اپنے فرینڈ کے گھر سے ڈنر کر کے واپس لوٹے تب ملازموں کے ذریعے ان دونوں کا سارا ماجرا معلوم ہوا۔ جمل درایت کے رویے پر کافی دل برداشتہ ہوئی تھی اور تبندا کے گلے لگ کر روئی تھی، جبکہ اعظم نے 3 سے 4 بار درایت کے کمرے کا بند دروازہ کھٹکھٹا کر درایت کو کمرے سے باہر آنے کا حکم دیا، مگر وہ اعظم یا کسی کی پرواہ کیے بغیر اپنے کمرے کا دروازہ لاک کیے اپنے کمرے میں بیٹھا اسموکنگ کرتا رہا۔ مگر اب جیسے جیسے رات گزر رہی تھی درایت کا غصہ بے چینی میں تبدیل ہو رہا تھا۔ اسے جمل کے ساتھ کیے جانے والے اپنے سلوک پر دکھ ہونے لگا، خاص کر اس کا روتا ہوا چہرہ یاد کر کے اس کی بے چینی بڑھنے لگی۔ اس وقت گھڑی میں رات کے 2 بج رہے تھے، نیند درایت کی آنکھوں سے غائب تھی، نہ ہی وہ اپنے کل ہونے والے پیپر پر صحیح سے توجہ دے رہا تھا۔ یونیورسٹی میں اس کا فائنل ایئر تھا۔ صوفے سے اٹھ کر وہ جمل کے کمرے میں جانے کا ارادہ کرنے لگا۔ مجھے معلوم ہے تم جاگ رہی ہو جمل، یہاں دیکھو میری طرف۔ جمل کے بیڈ روم میں آیا تو جمل اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھے لیٹی ہوئی تھی۔ درایت نے کمرے کی لائٹ آن کی تو اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ جمل جاگ رہی ہے، تب درایت بیڈ پر اس کے قریب بیٹھ کر جمل کا ہاتھ اس کی آنکھوں سے ہٹانا چاہا۔ کیوں آئے ہیں آپ یہاں پر؟ پلیز ڈیڈ چلے جائیں میرے روم سے۔ درایت نے جیسے ہی جمل کی آنکھوں سے ہاتھ ہٹایا جمل فوراً دوسری طرف کروٹ لیٹی ہوئی درایت سے بولی، چلا جاؤں گا، پہلے یہاں میری طرف دیکھ کر میری بات سن لو۔ درایت نے جمل کا بازو پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کرنا چاہا تو وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیا بات سن لوں میں آپ کی ڈیڈ؟ کیا بتانا چاہتے ہیں آپ مجھے؟ یہی نا کہ غلطی میری تھی، مجھے اپنے بالوں کی کٹنگ نہیں کروانی چاہیے تھی کیونکہ آپ کو میرے لمبے بال پسند ہیں، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں میری اپنی لائف میں میرا حق ہے کہ نہیں؟ یار انسان ہوں میں بھی، اپنی مرضی سے جینا چاہتی ہوں، مگر مجھے میری زندگی پر اپنا اختیار ہی نہیں ہے۔
وہ اس کے سامنے بیٹھ کر بولتی ہوئی رونے لگی تو درید خاموشی سے اسے دیکھنے لگا، پھر بولا، جو آپ سے بہت زیادہ پیار کرتا ہو تو آپ کے لیے خود بخود حساس ہو جاتا ہے، پھر سامنے والوں کو چاہیے کہ وہ خود اپنے سارے اختیارات اس پیار کرنے والے کو سونپ دے۔ اگر تم یہ اختیارات مجھے سونپنا نہیں چاہتی تو پھر میں ایسے ہی تم پر اپنا حق جتاؤں گا، کیونکہ میں بہت پیار کرتا ہوں تم سے۔ درید جمل کی آنکھیں صاف کرتا ہوا بولا اپنی طرف سے، آج اس نے جمل کو اپنے محسوسات سے آگاہ کیا تھا جو وہ جمل کے لیے محسوس کرتا تھا، مگر وہ جانتا تھا جمل اس کی باتوں کو بالکل نارمل لے گی۔ جبکہ دوسری طرف جمل کو درید کی بے تکی لاجک پر غصہ آنے لگا۔ وہ اپنے چہرے سے درید کے ہاتھ جھڑکتی ہوئی بولی، ایسے پیار کیا جاتا ہے کسی سے درید؟ پیار کرنے والے کا یہ حشر کیا جاتا ہے جو آپ نے میرا کر دیا، اور میرے اس کمرے کا بھی پیار تو میں بھی آپ سے بہت کرتی ہوں، بتائیں ذرا کاٹ ڈالوں آپ کی یہ حسین زلفیں؟ جمل غصے میں درید سے پوچھنے لگی، مگر اس کی آخری بات پر درید کو ہنسی آنے لگی جسے وہ ضبط کر گیا۔ تمہارا غصہ اگر ٹھنڈا ہو جائے تو کاٹ ڈالو یار، میری یہ حسین زلفیں اف تک نہیں کروں گا تمہارے بدلہ لینے پر، درید بولتا ہوا اپنا چہرہ جمل کے قریب لایا تھا۔ جمل نے درید کے بالوں کو اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھی میں بھر لیا۔ کیا کر رہی ہو یار، بال تو چھوڑو میرے۔ جمل نے درید کے بال پکڑے تو درید اپنا بیلنس برقرار نہیں رکھ پایا۔ اگر وہ اپنے دونوں ہاتھ جمل کے دائیں بائیں پیٹ پر نہیں ٹکاتا تو اس کے اوپر ہی گر پڑتا۔ اب کل دوبارہ پارلر جا کر بالوں کی سیٹنگ کروانا پڑے گی۔ درید پیچھے ہو کر بیٹھا تو جمل افسوس سے کہنے لگی، وہ خود اپنے بالوں کو زیادہ چھوٹا نہیں کروانا چاہتی تھی، مگر اب بالوں کی سیٹنگ کروانے پر اس کو اچھی طرح اندازہ تھا بالوں کی لمبائی کافی کم ہو جائے گی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، تم نے سنی نہیں میری بات؟ مجھے بالکل نہیں پسند کہ کوئی تمہارے بالوں کو ہاتھ لگائے۔ یہاں آ کر بیٹھو، میں بیلنس کر دیتا ہوں بالوں کو۔ درید نے بولنے کے ساتھ بیڈ سے اٹھ کر جمل کو ڈریسنگ ٹیبل کے پاس موجود چھوٹے سے اسٹول پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ درید نو پلیز، بال اور چھوٹے ہو جائیں گے یار، جمل درید کے ارادے سے ڈرتی ہوئی سے کہنے لگی۔ تو درید اسے آنکھیں دکھاتا ہوا بولا، مجھے تمہارے بالوں کی تم سے زیادہ فکر ہے، یہاں بیٹھو آ کر شرافت سے۔ درید نے اسے بازو سے پکڑ کر اسٹول پر بٹھایا تو جمل کی رونے والی شکل ہوگی۔ وہ منہ بنا کر اسٹول پر بیٹھی ہوئی درید کو دیکھ رہی تھی جو اس کے بالوں پر پانی کا اسپرے مار کر بہت احتیاط کے ساتھ اس کے بالوں کی لینتھ کو بیلنس میں لا رہا تھا۔ اب ایسی شکل تو نہیں بناؤ، تھوڑی دیر پہلے جو مجھ سے تمہارے بالوں کا حشر ہوا تھا اس سے تو بہتر ہی ہے اب۔ درید اس کے بالوں کی کٹنگ کرنے کے بعد جمل کی رونی شکل دیکھتا ہوا بولا، اس سے تو بہتر ہے، مگر بہت زیادہ چھوٹے ہو گئے ہیں، اور اتنے چھوٹے بالوں میں تو میں آپ کو اچھی بھی نہیں لگوں گی۔ جمل اسٹول سے اٹھ کر درید کے سامنے کھڑی ہوتی اس سے کہنے لگی، اب مشکل سے اس کے بالوں کی لینتھ شولڈر کو چھو رہی تھی۔ درید کو واقعی جمل کے اتنے چھوٹے بالوں کو دیکھ کر بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا، مگر یہ بھی نہیں تھا کہ اسے جمل بری لگ رہی ہو۔ جمل کی بات سن کر درید مسکراتا ہوا بولا، تم مجھے کبھی بھی بری نہیں لگ سکتی، اگر پوری گنجی ہو جاؤ گی تب بھی بہت پیاری لگو گی۔ بولنے کے ساتھ ہی درید نے شرارت سے اس کی ناک کھینچی اور اپنے کمرے میں جانے لگا۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ کل یونیورسٹی سے آنے کے بعد جمل کا روم بھی سیٹ کرے گا۔ درید کہاں جا رہے ہیں آپ؟ رکے تو۔ درید کو اپنے کمرے سے جاتا ہوا دیکھ کر جمل جلدی سے بولی، یار کل پیپر ہے میرا، تھوڑا اسٹڈی کروں گا پھر سو جاؤں گا۔ درید جمل کو دیکھتا ہوا اسے بتانے لگا، تھوڑی دیر پہلے آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں، جن سے پیار کیا جاتا ہے ان کا احساس بھی کیا جاتا ہے۔ احساس ہے آپ کو کہ میں نے رات میں کچھ نہیں کھایا آپ کے غصے کے سوا؟ چلیں اس وقت باہر میرے ساتھ اور مجھے کچھ کھلا کر لائیں۔ رات کا کھانا تو خود اس نے بھی نہیں کھایا تھا، مگر اس وقت جمل کی فرمائش سن کر درید اسے بڑی بڑی آنکھیں دکھا کر گھورنے لگا۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ رات کے 3 بجنے والے ہیں، باہر اس وقت کون سی شاپ یا ہوٹل کھلا ہوگا؟ شرافت سے کچن میں جاؤ، فریج سے کھانا نکالو، کھاؤ اور سو جاؤ۔ درید جمل کو بولتا ہوا اپنے کمرے میں جانے لگا، مگر جمل کو خاموش نظروں سے اپنی طرف دیکھ کر وہ دوبارہ رک گیا۔ فوڈ اسٹریٹ اوپن ہوگی اس وقت، ہم وہاں پر جا کر آرام سے کچھ کھا سکتے ہیں، مگر بات اب آپ کے پیار کی ہے، میری بات مان کر آپ مجھ پر ظاہر کر سکتے ہیں کہ آپ سچ میں مجھے پیار کرتے ہیں۔ جمل کے بولنے پر درید لمبا سانس کھینچ کر اسے دیکھنے لگا، بہت بڑی فلم ہو گئی ہے، تم زیادہ ہی ڈائیلاگس بولنے آ گئے ہیں، تمہیں انسان بن جاؤ۔ اس ڈریسنگ میں تمہیں اس وقت باہر لے کر ہرگز نہیں جاؤں گا، جیکٹ لے کر باہر آؤ۔ درید اس کے بلیک کیپری اور ہاف سلیوز ٹاپ کو دیکھتا ہوا بولا اور جمل کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ جمل جلدی سے جیکٹ پہننے لگی۔ ہم کار میں نہیں جائیں گے درید، میں پہلے ہی آپ کو بتا رہی ہوں، اپنی ہیوی شیوی بائک نکال لیں پلیز۔ درید جو کہ کار کی طرف بڑھا تھا جمل کی اگلی فرمائش پہ ایک مرتبہ پھر گھور کر اس کو دیکھنے لگا۔ اتنی فرمائشوں سے بہتر یہی تھا کہ کینچی اٹھا کر تم بھی میرے بالوں پر چلا دیتی اور اپنا بدلہ لے لیتی۔ تو جمل کے پاس آتا ہوا بولا اور اس کی جیکٹ کی زپ بند کرتا ہوا اپنی بائک کی طرف بڑھ گیا۔ درید نے بائک اسٹارٹ کی تو جمل لڑکیوں کی طرح بیٹھنے کے بجائے لڑکوں والا اسٹائل درید کے پیچھے بائک پر بیٹھ گئی۔ معلوم نہیں تمہیں آگے جا کر عقل آئے گی بھی کہ نہیں۔ وہ صرف عمر میں بڑی ہو رہی تھی، مگر اس کے ہر انداز سے لاپرواہی چھلکتی تھی۔ تبھی درید اس کی طرف گردن موڑ کر اسے بولا، میری عقل سے آپ کو یا خود مجھ کو کیا لینا دینا، مجھے تو چلاتے ہی آپ اپنی عقل سے ہیں، اب آگے دیکھ کر بائک چلائیں۔ جمل نے بولنے کے ساتھ ہی دونوں ہاتھ درید کی کن پٹی پر رکھ کر اس کے سر کو آگے گھمایا تو وہ بھی ہنس دیا۔ بائک چلانی ہے یا پھر ہوا میں اڑانی ہے؟ دونوں ہاتھوں سے درید کی کمر کو پکڑے بائک پر بیٹھی تھی۔ تب درید ایک بار پھر جمل سے پوچھنے لگا،
یہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ مجھے کس انداز میں امپریس کرنا پسند کریں گے، ڈیسر بن کر یا پھر ہیرو بن کر۔ جمل تیز آواز میں درید سے بولی تو اس کی بات کا مفہوم سمجھ کر درید نے بائک کی سپیڈ اتنی تیز کر دی کہ جمل باقاعدہ چیخنے لگی۔ اب تو میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ پیٹ بھر کے ہے نا، اب جا کر اپنے کمرے میں سو جاؤ۔ تھوڑی دیر پہلے وہ دونوں باہر سے آئے تھے۔ درید لیپ ٹاپ میں موجود اپنا اسائنمنٹ چیک کر رہا تھا، تب جمل دوبارہ اس کے روم میں آئی۔ درید گھڑی میں ٹائم دیکھتا ہوا اسے بولا جہاں 4:30 بج رہے تھے۔ نیند نہیں آ رہی مجھے، اب آپ اور میں مووی دیکھیں گے کوئی اچھی سی۔ جمل بیٹھ پر درید کے برابر میں بیٹھتی ہوئی سے بولی۔ جمل ہوش میں آ جاؤ، آدھی رات گزر چکی ہے یار، جاؤ اپنے کمرے میں سونے کی کوشش کرو۔ درید باقاعدہ اس کو آنکھیں دکھاتا ہوا سختی سے بولا، جس کا اثر لیے بغیر وہ خاموشی سے درید کو دیکھ رہی تھی۔ نکال چکے ہیں آج کا غصہ میرے اوپر، اب آپ یہ غصہ بات کے لیے سنبھال کر رکھیں۔ جمل درید سے بولتی ہوئی مزید اس کے قریب ہو کر بیٹھی اور لیپ ٹاپ کا رخ اپنی طرف کر کے اسکرین پر موجود اپلیکیشن کلوز کرنے کے بعد اس کی مووی لگانے لگی۔ درید خاموشی سے اس کی کارروائی دیکھ رہا تھا۔ مووی لگانے کے بعد وہ درید کا چہرہ اپنی طرف سے ہٹا کر لیپ ٹاپ کی طرف کرتے ہوئے خود بھی مووی دیکھنے لگی، مگر آدھے گھنٹے بعد جب اس کا سر درید کے کندھے سے ٹکرایا تب درید کو اندازہ ہوا کہ جمل مووی دیکھتے ہوئے سو چکی تھی۔ جمل اٹھو، اپنے کمرے میں جا کر سو جمل۔ درید لیپ ٹاپ ایک طرف رکھ کر اس کا کندھا ہلاتا ہوا بولا۔ درید تنگ مت کریں، سونے دیں پلیز۔ وہ نیند میں بولتے ہوئے باقاعدہ بیڈ پر لیٹ چکی تھی۔ درید غصے میں اس کو گھوننے لگا کیونکہ وہ پچھلے 3 گھنٹے سے اس کو تنگ کر رہی تھی اور اب الٹا وہ اسے کہہ رہی تھی کہ تنگ مت کرے۔ دل تو چاہ رہا ہے تمہیں اپنے کمرے سے اٹھا کر باہر پھینک دوں۔ درید نے بولتے ہوئے جمل کو بازو میں اٹھایا اور اس کے کمرے میں لٹانے کے بعد درید اس پر کمفرٹر ڈالنے لگا۔ اس کی نظریں بھٹک کر جمل کے گلابی ہونٹوں پر ٹک گئی، جنہیں دیکھنے کے بعد اسے دل میں مچلتی خواہش کو دبانا مشکل مرحلہ لگنے لگا۔ کیوں میرے جذبوں سے اتنی انجان ہو؟ کیوں اپنے دید کی محبت کو سمجھ نہیں پاتی؟ بہت مشکلیں پیدا کر دیتی ہو میرے لیے تمہاری یہ بے خبری۔ درید جمل کے ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگائے اپنے دوسرے ہاتھ کی انگلی اس کے گال پر پھیرتا ہوا پیار اپنے دل میں جمل سے مخاطب تھا۔ وہ اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب جھکا کر اس کے ہونٹوں کو کسی پیاسے صحرا کی مانند دیکھنے لگا۔ درید چاہتا تو وہ جمل کی نیند سے فائدہ اٹھا کر اپنے ہونٹوں کی پیاس بجھا بھی سکتا تھا، مگر وہ ایسا کوئی بھی عمل کر کے اس کے کچے ذہن پر کوئی غلط اثر نہیں ڈالنا چاہتا تھا، اس لیے اس پر کمفرٹر ڈالنے کے بعد بیگ سے اٹھ کر اس کے کمرے سے نکل گیا۔ تم اس وقت جمل کے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ وہ جمل کے کمرے کا دروازہ بند کرنے لگا تب تبندہ اپنے کمرے سے نکلتی ہوئی درید کو دیکھ کر حیرت زدہ ہو کر اسے پوچھنے لگی۔ درید نے مڑ کر اسے دیکھا، شاید وہ بھی نیند سے بھی جاگی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں کیا کرنے آیا ہوں گا اس ٹائم جمل کے کمرے میں؟ درید الٹا تبندہ کے پاس آ کر اس سے سوال پوچھنے لگا۔ تبندہ غصے میں دانت پیستی ہوئی بولی، اگر تم نے میری بیٹی کے ساتھ کچھ غلط کرنے کی کوشش بھی کی تو؟ تبندہ نے انگلی اٹھا کر اسے غصے میں وارن کرنے لگی تب درید اس کی بات کاٹتا ہوا بیچ میں بول اٹھا۔ میں نیچ اور گرا ہوا انسان نہیں ہوں جو اپنی محبت کے ساتھ کسی جائز رشتے کے بغیر کوئی بھی ایسا گھٹیا قدم اٹھاؤ جس سے میری محبت کی توہین ہو۔ میں اعظم بخش کا خون ہونے کے باوجود ان کی جیسی طبیعت نہیں رکھتا، سمجھ میں آیا آپ کے؟ درید تبندہ پر بہت کچھ جتا کر اپنے کمرے سے چلا گیا۔ تبندہ صدمے کی حالت میں اس کی باتوں کا مطلب سمجھنے لگی۔ وہ کیا سب کچھ جانتا تھا اعظم اور اس کے بارے میں، اور وہ اپنی محبت کس سے کہہ رہا تھا؟ جمل کو؟ ایسا کب ہوا؟ کیا جمل بھی ایسے اسے کیوں کچھ معلوم نہیں ہو سکا؟ تبندہ اپنا سر پکڑتی ہوئی واپس کمرے میں چلی گئی۔ اتنی دیر لگاتی اسپتال آنے میں، کہاں موجود تھی؟ کب سے انتظار کر رہی ہوں میں تمہارا۔ جمل اسپتال میں آئی تو پریشان سی تبندہ اس کو دیکھتی ہوئی پوچھنے لگی۔ ٹریفک میں پھنس گئی تھی ماما، یونیورسٹی سے سیدھی ہی آ رہی ہوں۔ آپ بتائیے ڈیڈ کی طبیعت اب کیسی ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹرز؟ جمل تبندہ کا پریشان چہرہ دیکھتی ہوئی اسے پوچھنے لگی۔ 4 دن سے اعظم ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا، آج صبح سے ہی اس کی طبیعت خاصی خراب تھی، جبھی تبندہ نے جمل کو یونیورسٹی سے سیدھا اپنے پاس ہاسپٹل میں بلایا تھا۔ ہارٹ مکمل طور پر صحیح تو ورک نہیں کر رہا ہے، اب بریتھنگ میں بھی کافی پرابلم ہے۔ تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹرز کہہ رہے تھے کہ اگر شام تک طبیعت نہیں سنبھلی تو وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تبندہ تھکے ہوئے انداز میں جمل کو بتانے لگی اور رو پڑی۔ جمل نے آگے بڑھ کر تسلی دینے والے انداز میں تبندہ کو گلے لگایا، ساتھ خود کو رونے سے باز رکھا۔ اعظم کی حالت پر اس کا اپنا دل دکھی تھا۔ آپ پریشان مت ہو ماما، انشاءاللہ ڈیڈ ٹھیک ہو جائیں گے، وہ تبندہ کو تسلی دیتی ہوئی بولی، مگر جس طرح کی کنڈیشن تبندہ اسے بتا رہی تھی وہ واقعی مایوس کن تھی۔ پریشان کیسے نہ ہوں، اعظم کے علاوہ کون ہے ہمارا؟ کس طرح اشاروں سے وہ درید کے بارے میں پوچھ رہے تھے، کب سے ان کو تسلی دیے جا رہی ہوں کہ درید آنے والا ہے ان کے پاس۔ تبندہ آنسو صاف کرتی ہوئی جمل سے بولی تو جمل تبندہ سے الگ ہو کر صوفے پر جا بیٹھی اور خاموشی سے تبندہ کو دیکھنے لگی۔ بات ہوئی تھی آپ کی ڈیڈ سے، ان کا واقعی پاکستان آنے کا پروگرام بن رہا ہے؟ اور اپنے تیز دھڑکتے دل پر قابو پاتے ہوئے تبندہ سے درید کی آمد کے بارے میں پوچھنے لگی۔ بات کرنا پسند ہی کہاں کرتے ہیں وہ مجھ سے، جب اسے اعظم کا اسپتال میں ایڈمٹ ہونے کا بتایا تھا تب اس نے لگے بندے انداز میں ایک بار مجھ کو کال کر کے اعظم کے بارے میں پوچھا تھا، اور اپنے آنے کا تو کچھ بتایا بھی نہیں۔ تبندہ تھکے ہوئے انداز میں جمل کو بتانے لگی۔ بہت ہی اچھا ہوگا ڈیڈ واپس نہ آئیں تو۔ جمل کے منہ سے بے ساختہ نکلا تو تبندہ اپنی بیٹی کو دیکھنے لگی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اعظم انتظار کر رہے ہیں اس کا،
اتنے سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اب تمہیں خود بھی سب کچھ بھول جانا چاہیے۔ تبندہ کی بات پر جمل اسے دیکھنے لگی۔ تبھی نرس روم میں ان دونوں کے پاس آئی۔ ICU میں آپ کے پیشنٹ کی حالت سنبھلنے میں نہیں آ رہی ہے، ڈاکٹر ظہیر آپ کو اپنے روم میں بلا رہے ہیں۔ نرس کے اطلاع دینے پر تبندہ اور جمل ڈاکٹر ظہیر کے روم کی طرف جانے لگی۔ وہ بھی گھر لوٹا ہی تھا تب سٹنگ روم سے آتی ہوئی اجنبی آوازوں نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ درید نے سٹنگ روم کا رخ کیا، جہاں اعظم اور تبندہ کے علاوہ ایک 50 سالہ مرد اور عورت اور ایک نوجوان شخص بیٹھا ہوا تھا۔ آؤ درید، ان سے ملو، یہ مسٹر سراج ہیں اور یہ ان کی مسز اور یہ سراج صاحب کے صاحبزادے۔ درید کے سٹنگ روم میں قدم رکھنے پر سب کی نظریں اس پر مرکوز ہوئیں جبھی اعظم نے درید کو وہاں آنے کی دعوت دینے کے ساتھ گھر میں آئے ہوئے گیسٹ کا اس سے تعارف کروایا۔ درید ان لوگوں سے مل کر صوفے پر بیٹھ گیا، مگر یہ چہرے اس کے لیے اجنبی تھے، وہ ان تینوں کو نہیں پہچانتا تھا اور نہ اسے ان لوگوں کے آنے کا مقصد معلوم تھا، اس لیے خاموش بیٹھا رہا۔ تو پھر آپ دونوں نے اپنی بیٹی کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ جواب نہیں دیا آپ لوگوں نے۔ ہم عادل کو اپنے ساتھ جبھی لے کر آئے تھے تاکہ آپ دونوں عادل کو بھی دیکھ لیں، اور ہماری فیملی تو آپ کے سامنے ہی ہے۔ سراج صاحب دوبارہ سے باتوں کا سلسلہ جوڑتے ہوئے اعظم سے گویا ہوئے تو درید کنفیوز ہو کر اعظم کو دیکھنے لگا۔ خود اعظم بھی درید کو ہی دیکھ رہا تھا، اس لیے سراج صاحب کی بجائے درید کو ان لوگوں کے یہاں آنے کا مقصد بتانے لگا۔ دراصل جس اکیڈمی میں چند ماہ پہلے جمل نے ایڈمیشن لیا تھا وہ سراج صاحب کی اکیڈمی ہے، اور عادل جمل کے ٹیچر ہیں۔ ہماری بیٹی عادل کو اور ان کی فیملی کو بہت پسند آئی ہے، اسی سلسلے میں یہ لوگ ہم سے بات کرنے آئے ہیں، مطلب جمل کا رشتہ لے کر، اعظم درید کو بتا رہا تھا، اور اعظم کے ساتھ بیٹھی ہوئی تبندہ خاموشی سے درید کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہی تھی۔ اعظم کی بات مکمل ہونے پر درید اٹھا اور عادل کے پاس آیا۔ اٹھو۔ عادل کے ہاتھ سے چائے کا کپ لے کر واپس ٹیبل پر رکھتا ہوا وہ عادل سے بولا تو کمرے میں ایک دم سکوت طاری ہو گیا۔ سب کی نگاہیں درید پر مرکوز تھی۔ عادل اٹھ کر درید کے مقابل کھڑا ہو گیا۔ اب تک اپنی اکیڈمی کی کتنی لڑکیوں کے گھر میں اپنے ماں باپ کو لے کر ان کا رشتہ لینے جا چکے ہو؟ درید عادل سے نارمل انداز میں پوچھنے لگا تو خجالت سے عادل کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ درید، اعظم کے سختی سے روکنے پر درید اعظم کے بجائے تبندہ کو دیکھنے لگا۔ بتایا نہیں آپ نے ڈیڈ کو میرے خیالات اور ارادوں کے بارے میں، جمل کو لے کر کیا سوچتا ہوں؟ آپ تو واقف ہیں نا؟ کیسے آنے دیا آپ نے ان لوگوں کو یہاں پر جمل کے لیے سب کچھ جاننے کے باوجود؟ دھکا دے کر نکالا کیوں نہیں آپ نے ان لوگوں کو؟ درید غصے میں تبندہ کو دیکھتا ہوا بولا تو وہ مزید شرمندہ ہونے لگی، مگر ان لوگوں کا لحاظ کر کے خاموش رہی۔ ہم یہاں شریفوں کی طرح عزت دار طریقے سے آپ کی بیٹی کا رشتہ لے کر آئے ہیں، اور آپ کا بیٹا مسلسل ہماری توہین کر رہا ہے۔ سراج صاحب خفا ہوتے ہوئے اعظم کو دیکھ کر بولے، مگر اعظم کے معذرت کرنے سے پہلے ہی درید سراج صاحب کی طرف رخ کرتا ہوا ان سے بولا، توہین محسوس کر کے بھی آپ لوگ مسلسل یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، میرے خیال میں آپ لوگوں کو یہاں سے چلے جانا چاہیے، ناشتہ تو کر ہی چکے ہیں۔ درید لوازمہ سے سجی ہوئی ٹیبل کی طرف دیکھتا ہوا طنزیہ انداز میں بولا تو سراج صاحب سمیت ان کی وائف اور بیٹا وہاں سے اٹھ کر چل دیے۔ جمل ابھی 15 سال کی ہوئی ہے، میں اس کی اتنی جلدی شادی ہرگز نہیں کروں گا، لیکن گھر آئے گیسٹ کے ساتھ یہ سلوک، اس فضول حرکت کے پیچھے کیا مقصد تھا تمہارا؟ کیوں اس طرح سے انسلٹ کر کے نکالا تم نے ان لوگوں کو؟ جواب دو مجھے درید۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد اعظم غصے میں درید سے پوچھنے لگا، جبکہ تبندہ اس کی حرکت پر کھولتی ہوئی درید کو دیکھ رہی تھی، اس گھر میں اور بھی کوئی جمل کا رشتہ لے کر آئے گا تو میں ایسے ہی اس کی انسلٹ کروں گا، کیونکہ جمل اس گھر سے کہیں نہیں جائے گی، وہ ہمیشہ یہیں رہے گی میری وائف بن کر۔ درید کو اعظم سے یہ سب بولتے ہوئے نہ ہی کوئی شرمندگی ہوئی تھی نہ ہی کوئی ہچکچاہٹ، مگر اس کی بات سن کر اعظم ضرور شاکڈ ہوا تھا، کیونکہ تبندہ نے درید کے خیالات کے بارے میں اعظم کو بتایا تھا، اور نہ ہی اس بات کا کہ درید ان دونوں کی شادی سے پہلے کی پسندیدگی کے بارے میں بھی باخبر تھا۔ اپنے ہی گھر کی لڑکی پر نظر رکھتے ہوئے شرم نہیں آئی تمہیں، جو تم اپنا منہ کھول کر بے شرموں کی طرح ایسی باتیں کر رہے ہو، وہ بھی اپنے باپ سے؟ اعظم جب کچھ بولنے کے قابل ہوا تو درید کو شرمندہ کرتا ہوا بولا، نہیں ڈیڈ، میں جمل پر نظر رکھ کر ہرگز شرمندہ نہیں ہوں، کیونکہ نہ تو وہ میرے دوست کی بیوی ہے نہ ہی کسی دوسرے کی بیوی ہے۔ ہاں، میں نے جمل پر اپنے خیالات کا اظہار نہیں کیا ہے کیونکہ اس کی عمر ان سب باتوں کو سوچنے یا سمجھنے کی نہیں ہے، اور آپ دونوں کو اپنے خیالات کے متعلق اس لیے آگاہ کر رہا ہوں تاکہ دوبارہ اس طرح کوئی بھی دوسرا منہ اٹھا کر جمل کا رشتہ مانگنے یہاں آ جائے تو آپ دونوں پھر خود ہی اسے انکار کر دیں۔ درید بغیر غصے کے بالکل نارمل انداز میں اعظم کو دیکھتا ہوا بولا، مگر اعظم کی بولتی صرف اس وجہ سے بند ہو چکی تھی کہ اس کے بیٹے کو ضرور اس کے ماضی میں تبندہ سے تعلق کے بارے میں علم تھا، جبھی وہ اعظم پر گہرے طنز کر رہا تھا۔ اعظم بالکل خاموش تھا، مگر اب کی بار تبندہ خاموش نہیں رہ سکی۔ کیوں انکار کر دیں کہیں اور جمل کے رشتے سے؟ ایک ماں ہونے کی حیثیت سے مجھے
زیادہ اچھی طرح معلوم ہے کہ میری بیٹی کے لیے آگے زندگی میں کون سا شخص مناسب رہے گا، اور سراج صاحب کے بیٹے عادل میں ایسی کوئی برائی نہیں ہے جو اس کے رشتے کو ریجیکٹ کیا جائے۔ وہ پڑھا لکھا گوار نہیں ہے، اس میں بڑوں سے بات کرنے کی تمیز اور تہذیب موجود ہے، وہ زمل کے لیے ہر لحاظ سے بہتر ہے، کم از کم تم سے تو بہتر ہی ہے۔ تبندہ جوا اب تک خاموشی درایت پر گہرا طنز کرتی ہوئی بولے، جسے سن کر درایت غصے میں اپنے جبڑے بھینچتا ہوا تبندہ کے پاس آیا۔ اگر سامنے والا عزت کے قابل ہو تو اس کی عزت دی جاتی ہے، میرا تو یہ ماننا ہے۔ خیر اس بات کو جاننے دے، کیونکہ یہاں بات زمل کی ہو رہی ہے، تو یہ بات اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ اگر آپ نے زمل کا رشتہ کہیں اور طے کرنے کی کوشش کی، شادی تو بہت دور کی بات، صرف رشتہ کرنے پر ہی میں اس لڑکے کو جان سے مار ڈالوں گا۔ یہ میری بدقسمتی ہے کہ زمل آپ کی بیٹی ہے، جسے میں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں، اس لیے آپ کے لیے بہتر یہی ہوگا کہ اس بات کو آنا کا مسئلہ بنائے بغیر سکون سے ایکسیپٹ کر لیں، ورنہ خود ہی آگے جا کر آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ اور ہاں، آج کے بعد زمل اکیڈمی نہیں جائے گی، وہ اکیڈمی سے واپس آئے تو یہ بات اس کو اچھی طرح سمجھا دیجیے گا، اب دوبارہ سے اس کو میں خود پڑھایا کروں گا۔ درایت تبندہ کو اچھی طرح سے ہر بات کے لیے وارن کرتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا۔ تبندہ جو مکمل ضبط کے ساتھ اس کی بات سن رہی تھی، صوفے پر خاموش بیٹھے ہوئے اعظم کو دیکھنے لگی۔ آپ کا بیٹا کیا کچھ کہہ کر جا چکا ہے اور آپ اتنے آرام سے اس کی باتیں سن رہے ہیں اعظم؟ وہ کہہ رہا تھا کہ اگر ہم نے زمل کا رشتہ کہیں اور طے کیا تو وہ اس لڑکے کو جان سے مار ڈالے گا۔ اعظم یہ درایت مجھے بول کر گیا ہے، سنا ہے آپ نے؟ میں آپ کو بتا رہی ہوں اعظم، میں اپنی بیٹی کی شادی اپنی مرضی سے کروں گی۔ آپ خاموش کیوں ہیں، کچھ بولتے کیوں نہیں؟ تبندہ خود بھی اتنی جلدی زمل کے رشتے کے حق میں نہیں تھی، مگر درایت کی باتیں اسے بری طرح سلگا گئی تھی، اس لیے تیز آواز میں اعظم کے سر پر کھڑی ہو کر اسے بولی تو اعظم نے سر اٹھا کر تبندہ کو دیکھا۔ اسے ہم دونوں کے بارے میں کیسے معلوم ہوا تبھی؟ اعظم کے پوچھنے پر تبندہ غصے میں بغیر کچھ بولے اپنا سر پکڑ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ یقیناً اعظم درایت کے منہ سے شادی سے پہلے تبندہ سے قائم تعلق والی بات پر گلٹ فیل کر رہا تھا۔ کیا اسے سمن کے بارے میں؟ اعظم کے کچھ بولنے سے پہلے تبندہ سر اٹھاتی بنا کر بولی۔ مجھے نہیں معلوم اعظم کہ درایت کو ہم دونوں کے بارے میں کہاں سے خبر ہوئی، یا پھر اسے سمن کی موت کی اصل وجہ معلوم ہے کہ نہیں، لیکن آپ میری یہ بات اچھی طرح سن لیں، میں زمل کی شادی درایت سے ہرگز نہیں کروں گی۔ تبندہ اعظم کو غصے میں بولتے ہوئے صوفے سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ اعظم کے انتقال کو آج تیسرا دن تھا جس وقت ڈاکٹرز نے اعظم کی ڈیتھ کا بتایا تھا۔ تبندہ کو تو جیسے سکتہ طاری ہو گیا تھا، اس کا سکتہ اعظم کے ڈیتھ باڈی کو دیکھ کر ٹوٹا تھا۔ زمل نے ہی بہت مشکلوں سے اپنے آپ کو اور ساتھ تبندہ کو بھی سنبھالا تھا۔ ان دونوں کو نہیں معلوم تھا کہ درایت کو اعظم کی موت کی خبر کسی نے آگاہ بھی کیا ہے کہ نہیں۔ تبندہ نہیں جانتی تھی کہ درایت پاکستان واپس آنے کا ارادہ رکھتا ہے کہ نہیں، بس وہ یہ جانتی کہ تھوڑی دیر پہلے زمل کی سہیلی سمرن اس سے پرمیشن لے کر زمل کو اپنے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے اپنی کار میں ڈرائیو پر لے گئی ہے، تاکہ زمل کی طبیعت بہل جائے۔ باہر کسی کی آمد پر تبندہ بیڈ پر اٹھ کر بیٹھی اور اپنے کمرے سے باہر نکلی تو اس نے ہال کے دروازے پر درایت کو کھڑا پایا۔ درایت نے تبندہ کو دیکھ کر ہاتھ میں موجود سوٹ کیس نیچے رکھا۔ تبندہ اسے 4 سال کے بعد اپنے سامنے دیکھ رہی تھی۔ تبندہ نے دیکھا اس کی آنکھیں بری طرح سرخ ہو رہی تھی، وہ سرخ آنکھوں سے تبندہ سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑا اسی کو دیکھ رہا تھا۔ تبندہ چلتی ہوئی درایت کے پاس آئی اور روتی ہوئی اس کے گلے لگ گئی۔ اعظم ہمیں چھوڑ کر چلے گئے درایت، تمہارے ڈیڈ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ ان دونوں کی شروع سے ہی نہیں بنتی تھی، لیکن اس وقت ان دونوں کا غم برابر تھا۔ تبھی تبندہ اس کے گلے رکھ کر روتی ہوئی بولی۔ بہت ضبط کے باوجود درایت کی آنکھوں سے اشک رواں ہونے لگے۔ وہ تمہیں یاد کرتے کرتے چلے گئے اس دنیا سے، کیا ہوتا اگر تم ان کی زندگی میں آ کر انہیں ایک بار اپنا چہرہ دکھا دیتے؟ وہ تمہارا انتظار کرتے کرتے چلے گئے ہمیشہ کے لیے۔ تبندہ ابھی بھی درایت کے گلے لگ کر روتی ہوئی اس کے دیر سے آنے کا شکوہ کر رہی تھی، اور تبندہ کے الفاظ درایت کو مزید تڑپا رہے تھے۔ اعظم اس کا باپ تھا، درایت کو اپنے باپ کے مرنے کا اور آخری وقت میں اس کا چہرہ نہ دیکھنے پر بے حد افسوس تھا۔ تبھی وہ تبندہ کو الگ کرتا ہوا اس سے بولا، پیپر ورک میں کچھ ایشو آ گیا تھا جس کے بنا پر فوری طور پر یہاں نہیں آ سکا۔ اپنی اس وقت کی بد نصیبی کو میں چاہ کر بھی زندگی بھر نہیں بھلا سکوں گا کہ میں ڈیڈ کے آخری وقت میں ان کے پاس نہیں تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے تکلیف نہیں ہو رہی ہے مجھے؟ جانتی ہیں آپ اس وقت میرے دل کی کیا کیفیت ہو رہی ہے، میں کیسا محسوس کر رہا ہوں؟ شاید اپنی زندگی میں وہ پہلی بار اپنے سامنے کھڑی اپنی سوتیلی ماں کو حرف بحرف سچائی بتا رہا تھا، بلکہ اسے اپنے دل کی کیفیت بیان کر رہا تھا۔ اس سے پہلے درایت اپنا آنسوؤں سے تر چہرہ صاف کرتا تبندہ اپنے دوپٹے سے اس کے آنسو پونچھنے لگی۔ میں جانتی ہوں تم صحیح کہہ رہے ہوں گے، میں تمہاری کیفیت سے بے خبر نہیں ہے بیٹا، لازمی تمہیں تکلیف ہو رہی ہوگی۔ اعظم ڈیڈ تھے تمہارے، ان کے سوا کون سا رشتہ ہے اب دنیا میں؟ تبندہ کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ اس وقت اسے درایت پر ترس آ رہا تھا، چھوٹی سی عمر میں اس نے اپنی ماں کو کھو دیا تھا اور آج باپ بھی اس کے پاس موجود نہیں تھا۔ زمل، درایت تبندہ کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا تو تبندہ زمل کا نام اس کے منہ سے سن کر خاموشی سے درایت کو دیکھنے لگی۔ تبندہ کو سمجھ میں نہیں آیا وہ اسے بتا رہا ہے یا پھر کچھ یاد دلا رہا ہے۔ کہاں ہے وہ؟ نظر کیوں نہیں آ رہی؟ درایت اب تبندہ کی طرف دیکھنے کی بجائے زمل کے کمرے کا بند دروازہ دیکھ کر تبندہ سے اس کے بارے میں پوچھنے لگا۔ وہ دراصل زمل
जिमल की दोस्त उसे थोड़ी देर के लिए अपने साथ बाहर लेकर गई है। तबिंता को ये बात कहते हुए दुश्वारी महसूस हुई थी। अब जिस अंदाज में दुरैद उसको देख रहा था वो मजीद दुरैद को देखकर जल्दी से बोली, मैं अच्छी तरह जानती हूँ सिमरन को, बहुत अच्छी तबीयत की बच्ची है, सीधी सादी सी, फैमिली को भी अच्छी तरह जानती हूँ, पढ़े लिखे साफ सुथरे लोग हैं। बस सिमल थोड़ा बेहतर फील नहीं कर रही थी तो मेरे कहने पर ही सिमरन उसे अपने साथ लेकर गई थी। मैं कॉल करती हूँ सिमल को, तुम बताओ फ्लाइट में कुछ लिया था या फिर कुछ खाओगे? अपनी तरफ से तबिंता ने दुरैद को मुकम्मल तौर पर तसल्ली दी थी, जो न जाने से हुई भी थी कि नहीं। वो दुरैद का ख्याल करते हुए उससे खाने का पूछने लगी। भूख नहीं है मुझे, आप अपने कमरे में जाकर रेस्ट करें। दुरैद दीवार पर टंगी हुई घड़ी में टाइम देखता हुआ तबिंदा से बोला और बाहर की तरफ जाने लगा। मगर तुम इस वक्त कहाँ जा रहे हो? तबिंदा उसको यूँ अचानक बाहर जाता देखता है एकदम पूछने लगी। कब्रिस्तान। दुरैद मुड़कर तबिंदा को बोलता हुआ अपने हैंड कैरी वहीं छोड़कर घर से बाहर निकल गया। तबिंदा का मालूम था उसके रोकने से या फिर सुबह जाने का कहने से भी इसकी बात नहीं मानेगा। वैसे एक तरह से दुरैद का बाहर जाना ही मुनासिब था, क्योंकि तबिंदा का मालूम था कि जिमल अपना मोबाइल घर पर ही भूल गई थी। अच्छा होता कि वो दुरैद के घर लौटने से पहले ही वापस घर आ जाती। तबिंदा बाकी अपने आप को थका हुआ महसूस कर रही थी, इसलिए अपने कमरे में जाने लगी। बहुत देर लगा दी तुमने कैफ, मम्मा परेशान हो रही होंगी। जिमल कैफ की गाड़ी में बैठी हुई उसे शिकवा करती हुई बोली। उसे वाकई तबिंदा की फिक्र हो रही थी। उसे सिमरन और कैफ के प्रोग्राम का मालूम नहीं था। वो समझ रही थी सिमरन उसे सच में थोड़ी देर अपने साथ लेकर जाना चाहती है, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि सिमरन कैफ के कहने पर उसे तबिंदा से इजाज़त लेकर बाहर लेकर आई थी। अगर उस वक्त जिमल को ज़रा भी मालूम हो जाता तो वह सिमरन को ही मना कर देती। क्या हो गया है यार, तुम तो ज़्यादा ही टेंशन ले रही हो। अभी सिर्फ रात के 10 बज रहे हैं, 12 नहीं। और सिमरन बता रही थी आंटी थकी हुई थी, अब तक सो चुकी होंगी, इसलिए अब तुम परेशान मत हो। कैफ अपनी गाड़ी जिमल के घर की तरफ बढ़ाता हुआ जिमल को देखकर बोला, जिस वक्त बाकी दिनों की बानिस्बत बिल्कुल आम से हुलिये में मौजूद थी। सादा सी कमीज शलवार, बड़े से दुपट्टे में बालों को जोड़े की शक्ल में लपेटे हुए, मगर वो इस वक्त भी जाज में नज़र लग रही थी। अगर मामा पाके सो चुकी होंगी तब तो मुझे और ज़्यादा डांट पड़ेगी। बातों में कितना वक्त लगा दिया तुमने, मुझे आना ही नहीं चाहिए तुम्हारे साथ। अब इस कार को थोड़ा तेज़ चलाओ। क्योंकि जिमल अपने मोबाइल घर पर ही छोड़कर आ गई थी, इसलिए झुंझलाती हुई कैफ को बोली, देर कहाँ लगा दी, तुम्हारे सामने ही मेरी कार ख़राब हो गई थी। इस कार ने वाकई सारा काम ख़राब कर दिया। आज दूसरी बार ऐसा मौका है जब हम दोनों अकेले बगैर किसी दोस्त के कहीं निकले थे, और वो भी मैंने इस वजह से प्रोग्राम बनाया ताकि तुम्हारी तबीयत बहल जाए और तुम्हें देख भी लूँ। कैफ जिमल के घर के पास गाड़ी रोकता हुआ बोला तो जिमल मुस्कुराने लगी। 3 दिन से वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। उसे कैफ का केयर करना बहुत अच्छा लगा। जब अपने घर को देखकर कार का दरवाज़ा खोलने लगी तब कैफ ने उसका हाथ पकड़ा। कल यूनिवर्सिटी ज़रूर आ जाना यार, घर में रहोगी तो माइंड डिस्टर्ब भी रहेगा। मैं तुम्हारा वेट करूँगा कल यूनिवर्सिटी में। कैफ जिमल को देखता हुआ बोला। वो यूनिवर्सिटी से जिमल को अपनी दोस्त के बंगले में लेकर जाना चाहता था, क्योंकि इसका दोस्त अपनी फैमिली के साथ दूसरे शहर में मौजूद था। वैसे भी कैफ मोहब्बत में दूरी रखने का कायल नहीं था, इसलिए आज उसने जिमल का दिल बातें करके बहलाया था ताकि वह कल जिमल के साथ अपना दिल बहला सके। मैं भी सोच रही हूँ कि यूनिवर्सिटी आ जाऊँ, स्टडी का भी काफ़ी खर्च हो चुका है। ठीक है फिर कल मिलते हैं। जिमल कैफ़ को बोलते हुए उसकी गाड़ी से उतर गई तो कैफ़ ने अपनी गाड़ी आगे बढ़ा ली। जिमल घर के अंदर दाखिल होने लगी, मगर वह ये नहीं जानती थी इस पूरे मंजर को उसके बेडरूम की खिड़की से 2 शोले उगलती आँखों ने बहुत गौर से देखा था। गुड। MCQ की तो फुल तैयारी है तुम्हारी, अब ज़रा इसे एग्जाम्पल के साथ सॉल्व करके दिखाओ। दुरैद ने नोट पैड जिमल की तरफ बढ़ाते हुए कहा, जिसे जिमल बेदिली से थाम कर इक्वेशन सोल्व करने लगी।